بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ روم کا درس جاری ہے. کثرت مشغولیت کی وجہ سے توقف ہو جا رہا ہے. ابھی بھی ایک مخلص کا فون آیا کہ سورہ لقمان کا خلاصہ جو ہر سورہ کے بعد درس جیلانی کا ایک خاص امتیازی شان ہے، تو سورہ لقمان کا خلاصہ نہیں پیش کیا، وہ پیش کر دیں. حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں سورہ لقمان کا خلاصہ لے کر کے. سورہ لقمان جو تقریباً 34 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی جو آخری آیت خصوصاً علوم خمسہ پر مشتمل تھی. علوم خمسہ جس کا عنوان ہی ہے قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل کیا کمائیں گے، اور کون کہاں مرے گا، یہ 5 علوم. دیکھیں اس پوری سورہ میں پورے 34 آیتوں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تشریح کیا بلکہ کیا شارٹلی اعتبار سے، خلاصہ کے اعتبار سے فرماتے ہیں، جس کو آپ خلاصہ سورہ کا بھی نام میں دیتا ہوں. فرماتے ہیں علیک ایھا الموحد المتحقق بمقام التوحید، اے مقام توحید میں ثابت رہنے والے اور اے توحید پرست، والمتمکن فی مقعد الصدق، اور اے راہ سچائی میں، سچائی کے میدان سچائی میں خود کو جاگزی کرنے والے، تم پر لازم ہے خالیا عن امارت التخمین والتقلید، تخمین اور تقلید کی علامتوں سے خود کو خالی کر لو، اور تم پر یہ لازم ہے کہ لا تتأمل ولا تتمنى في نفسك حصول ما لا يسع في وسعك وطاقت، کہ تم غور و فکر نہ کرنا اور تمنا نہ کرنا خود میں اس چیز کے حصول کی جو تیری وسعت اور طاقت میں نہ سمائے. تکلیف ما لا یطاق، بڑی خوبصورت بات غوث پاک نے کہی ہے. جو ہماری پاسبلٹی میں نہ ہو ہم اس کی طرف کوشش نہ کریں اور اپنی طاقت کو صرف نہ کریں. مثلا خود فرما رہے ہیں من الامور التي ليست في استعدادك وقابلیتك حصولها وانکشافها دونک، یعنی تیرا جس چیز کے حصول و انکشاف میں تیری قابلیت اور صلاحیت نہ ہو، ایسے امور کی طرف اپنی کوشش اور تمنا نہ کر. اذ الانسان وان سعى وبذل جهد في طريق العرفان بعدما وفقه الحق وجذبه نحوه، اس لیے کہ انسان اگرچہ کوشش کرے اور سعی پیہم کرے، اپنی کوشش کو خرچ کر دے فی طریق العرفان، عرفان کی راہ میں، معرفت ربانی کی راہ میں، یا پہچان مطلق میں معرفت کی راہ میں، بعد اس کے کہ اس کو حق نے توفیق دی ہو اور بعد اس کے کہ حق نے اسے عرفان کی طرف لایا ہو. انسان لا یبلغ الا الی التخلق باخلاق اللہ والفنا فی ذاتہ، یہ اس وقت تک ممکن نہیں، وہ نہیں پہنچ سکتا عرفان کی راہ تک جب تک کہ وہ اللہ کے اخلاق سے متصف نہ ہو جائے اور اللہ کی ذات میں فنا نہ ہو جائے. تصور، تخلق اور فنا، یہ اللہ کی جو صفتیں، اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی عادات اور اوصاف نہ بنا لیں اور اللہ کی ذات میں خود کو فنا نہ کر دیں. اسی طرح منخلعا عن لوازم ناسوتہ، اور عالم ناسوت بشری تقاضوں سے خود کو دور کر دیں. بقدر ما یتمکن لہ حسب استطاعت ویسع فی قابلیتہ و استعدادہ،
اس سے اشارہ ایک بڑا اہم کرنا چاہ رہے ہیں اس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جب دنیا اللہ پاک نے دی ہے تو دنیا میں آپ رہیں اور کھائیں نہیں، پئیں نہیں، کھانا پینا کمانا یہ سب لوازمات بشریت میں سے ہے، اور وہ لوازم ہے جو کمپلسری ہے، نیڈڈ چیزیں ہیں، لیکن جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالی سے آپ کو دور کر دے اور اوصاف الہیہ سے آپ کو دور کر دے، ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو خالی کریں گے، تب جا کر کے آپ پر غوث پاک فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے لازم ہے، تب آپ جو ہے سچے موحد ہیں، اور اگر کہیں تو اللہ کے سچے بندے ہیں۔ چنانچہ آگے دیکھیں، اچھا یہ تو پوری تقریباً 33 آیتوں کا یہ خلاصہ، جو لا یغرنکم باللہ الغرور، اس طرح یہ تمام آیتوں کا یہاں تک خلاصہ، یہ یعنی 1 2 3 4 5 6 7 لائن پر مشتمل غوث پاک نے 33 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا، جن تمام آیتوں کا خلاصہ یہ کہا کہ جو تمہاری پاسبلٹی میں نہ ہو، جو تمہاری وسعت اور قدرت میں نہ ہو، وہ اس کی طرف اپنی محنت کو صرف مت کرو، اپنی کوشش مت کرو۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ آسمان سے تارا توڑنا، یہ آپ کوشش مت کیجیے، آپ کی پاسبلٹی میں نہیں۔ اسی طرح ہمارے کاندھے جو ہیں 50 کلو اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ کو 1 کنٹل اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی زبردست عکاسی فرما رہے ہیں غوث پاک کہ اللہ پاک نے چونکہ ہر بندے کو اتنی ہی تکلیف دی ہے جتنی وہ طاقت رکھ سکے، بلکہ اللہ پاک سکھاتا ہے کہ مجھ سے اس طرح دعا کرو، لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ اللہ ہمیں جس کی طاقت نہیں ہے، اس کو اٹھانے کی برداشت کی طاقت نہیں ہے، تو ہمیں متحمل مت بنا، ویسا بوجھ ہم پر نہ لاد۔ خیر، اب ذرا غیب کے حوالے سے بڑی اہم بات کر رہے ہیں غوث پاک۔ وَأَمَّا الْإِطِّلَاعُ، یعنی گویا آخری آیت جو علوم خمسہ ہے، آیت نمبر 34، وَأَمَّا الْإِطِّلَاعُ عَلَى جَمِيعِ مَعْلُومَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَالْإِنْكِشَافُ بِالْمَغِيبَاتِ الَّتِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِهِ فِي غَيْبِ ذَاتِهِ۔ اب رہی وہ بات کہ اللہ کی تمام معلومات پر، اور اللہ نے جو اپنے غیب ذاتی میں جو اپنے آپ کو خاص فرما لیا ہے غیب کے لیے، یہ اس پر اطلاع فَأَمْرٌ لَا يَحُومُ حَوْلَهُ إِدْرَاكُ أَحَدٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا امر ہے جس امر کے ارد گرد بھی انبیاء اور رسولوں میں سے کوئی بھی احاطہ، ادراک کا لفظ ہے، کوئی بھی ادراک نہیں کر سکتا، یا کسی کا بھی ادراک گھومتا، ادراک احد من الانبیاء، نہ نبی اور نہ کسی رسول کا ادراک اور علم میں کیا فرق ہے؟ ادراک کی تھوڑی سی توضیح کر دو۔ ادراک کہتے ہیں ایک ایک جزئیے کا علم، ایک ایک حصے کا علم، یعنی مطلب سب کا احاطہ کر لینا، سب کو اپنے دائرے علم میں لے لینا، ادراک اسے کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ادراک ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لمیٹیشن کا ایک عقیدہ ہوگا کہ ادراک کے بعد جب سب لے لیا آپ نے تو اس کا مطلب اللہ کا علم جو ہے، اللہ کی معلومات جو ہے یہ لمٹ محدود ہو گئے، جبکہ اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے متفقہ عقیدہ ہے کہ لا یحد ولا یتصور، لا یحد یعنی اللہ کی ذات و صفات محدود نہیں ہے، غیر متناہی ذات، غیر متناہی، لمٹ میں نہیں آ سکتی، لمیٹیشن میں نہیں آ سکتی، اس کی اس حد و شمار میں نہیں، اسی لیے اس کی شان ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ سورہ رحمان میں اب دیکھیں ہر دن ایک نئی شان میں، نئی شان سے مراد یہ کہ کوئی ایک میں اگر رہے تو محدود کا عنوان آئے گا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نہ رسول اور نہ نبی ادراک کر سکتا، علم الگ چیز ہے جو رسول اور نبی کی کیپیسٹی، چنانچہ بھی آگے آ رہی وَالْكُمَّلْ مِنْ أَرْبَابِ الْوَلَاءِ وَالْمَحَبَّةِ الْخَالِصَةِ، نہ رسول، نہ نبی، نہ رسول، اور نہ ہی اہل محبت اور خالص منصب محبت پر فائز ہونے والے کاملین بھی اس کا ادراک کر سکتے ہیں، ایسا بل لا يتفوه به احد من خلص عباده اصلا، بلکہ اس کے بارے میں اللہ کے مخلص بندے کوئی بھی قائل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا پورا ادراک کر لیں، بلکہ عاجزی کو علم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات و صفات کا ادراک نہیں کر سکے، یہی ہمارا علم ہے۔ خیر، چنانچہ کہتے ہیں اذ هو خارج عن استعداداتهم مطلقا،
اس لیے کہ یہ سب ان تمام کی صلاحیتوں اور پوزیشن ترجمہ کریں تو ان پوزیشن اور لیول سے خارج ہے. ہر ایک کا ایک پوزیشن اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹس اور لیول فکس کیا ہے. ساری مخلوق میں سے انبیاء ہوں یا رسول ہوں جو بھی ہوں وہ ایک فکس ہے. اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفت ہے جو محدود نہیں ہے. وَمَا الْمُعْجِزَاتُ وَالْكَرَامَاتُ الْخَارِقَةُ لِلْعَادَةِ الصَّادِرَةُ عن خواص عباد اللہ من الانبیاء والاولیاء فما صدرت ایضا منہم هذه الامور الا باطلاع اللہ ایاہم وتوفیقہم علیہا. کیا بات ہے. یہاں پر ایک سوال ہو رہا ہے، سوال مقدر کا جواب. تو پھر نبی جو غیب کیسے بتا دیتے ہیں پھر، اور کچھ اللہ کے ولی بھی عادت کے خلاف کرامتیں کیسے دکھا دیتے ہیں جو غیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ معجزات ہوں جو نبی سے ہیں یا کرامات ہوں جو عادت کے خلاف ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں سے، نبیوں سے اور ولیوں سے، دونوں سے، تو یہ ان چیزوں کا بھی صدور جو ہے نہیں ہوتا الا باطلاع اللہ ایاہم، مگر اس وقت جب اللہ تعالیٰ انہیں مطلع فرماتا ہے. بغیر اطلاع الہی کے نہ نبی معجزہ دکھائیں گے اور نہ ہی رسول، مطلب یہ کہ ولی کرامت دکھائیں گے. تو اللہ ہی کی اطلاع سے ہی عطائی عنوان دیا غوث پاک نے اور انہی کی توفیق سے. وہم مجبورون مضطرون فی ظہور امثال تلک الکرامات عنہم، اور یہ انبیاء ہوں یا رسول ہوں یہ سب کے سب ان چیزوں کو ظاہر کرنے میں رسپانسیبل ہیں. مضطرون کا ترجمہ مجبور ہے لیکن رسپانسیبل ہیں. جب اللہ تعالیٰ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ظاہر فرمائیں گے. مع بعض ارباب المحبت والولاء الوالہین بمطالعۃ جمال اللہ وجلالہ تحزنوا وتغموا عند ظہور امثال هذه الخوارق منہم. باوجود کہ بعض ارباب محبت اور بعض ارباب ولا جو خالص اللہ کے جمال اور اللہ کے جلال کے مطالعہ میں مطلب محو اور مستغرق ہوتے ہیں، یہ سب جو ہیں غمزدہ ہو جاتے ہیں، غم لاحق ہو جاتا ہے انہیں ان ظہور امثال هذه الخوارق منہم، ان سب سے یہ عادت کے خلاف ظاہر ہونے والی چیزیں ظاہر تو کر دیتے ہیں لیکن خود غمزدہ ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ظاہر تو چیلنج کی بنیاد پر کرتے. یاد رکھیے گا نبی کو ادعائے نبوت کی بنیاد پر یا چونکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے وہ مصداق ہوتے ہیں، اس لیے نبی کو معجزہ دکھانا فرض ہے، سمجھیے لازم ہے، لیکن ولی کو کرامت دکھانا لازم نہیں ہے. یہ بات دھیان میں رکھیں. پھر بھی جو ظہور ہوتا ہے اللہ کے جمال میں مستغرق ہونے والی ذات بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں ان تمام خارق عادت شے کو ظاہر کرنے کے وقت جو ہے. لمنافاتها بصرافت استغراقہم، کیوں؟ اس لیے کہ استغراق اور محویت کے خلاف ہے یہ. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے جمال میں اور جلال میں مستغرق رہیں، لیکن چیلنج آ جاتا ہے تو اب دوسری طرف مائنڈ ڈائیورٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ ظاہر تو کر رہے ہیں معجزہ یا ظاہر تو کر رہے ہیں کرامت، لیکن وہ استغراق میں خلل آ گیا تو اس کی وجہ سے وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، بڑی اہم بات فرما رہے ہیں اس بات. کما تشاہد من بعض بدلاء الزمان، جیسا کہ بعض اولیاء اللہ ادام اللہ برکتہ علی معارف اہل الایمان والعرفان. کیا بات ہے، غوث پاک ایک دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی برکتوں کو تمام اہل ایمان اور اہل عرفان کی معرفتوں پر دائم رکھے. کیا بات ہے. وبالجملہ آخری 4 لائن دیکھیے غوث پاک. وبالجملہ لا بد ان يكون الموحد متمسكا بحبل الرضا والتسلیم بما جرى عليه من صول جان القضاء بلا تطلب منه وترقب له. فرمانا چاہتے ہیں غوث پاک کہ موحد کے لیے ضروری ہے کہ وہ رضا اور تسلیم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. رضا اور تسلیم، رضا کہتے ہیں جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پر ہم راضی ہوں، اگرچہ ہمارے دماغ کے خلاف ہے، اگرچہ ہماری خواہش کے خلاف، ہمارے نفس کے خلاف، بلکہ بلیو کرنا. اور ایمان کا عنوان ہی یہی ہے. تسلیم بھی اسی کو کہتے ہیں، جھکا دینا، تسلیم کا سر خم کر دینا. سر تسلیم خم کرنا ایک لفظ پڑھتے ہیں آپ، تو وہی رضا اور تسلیم کی رسی کو موحد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مضبوطی سے تھامے رہیں اور اس میں کوئی مطلب یہ کہ نفسانیت نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو. بس اللہ کی رضا ہے سب سے بڑی نعمت ہے. اب کس لالچ میں رضا کو حاصل کریں گے؟ رضا الہی سب سے بڑی نعمت ہے. اب کس حالت میں، اب کس چیز کے لیے اس رضا کا حصول کریں گے؟
اسی لیے غوث پاک آخری لائن میں دعائیہ جملہ فرماتے ہیں، جعلنا اللہ ممن تمکن بمقام الرضا، ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں بنائے جو مقام رضا میں جاگزی ہیں، جو مقام رضا میں بیٹھے ہیں، جو مقام رضا پر فائز ہیں، ورضا بجمیع ما اثبت له الحق فی لوح القضاء، اور اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بنائے جو بندے راضی ہیں ان تمام چیزوں سے جو ان کے لیے حق نے ثابت کیے ہیں لوح قضاء میں، یعنی اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے، جو تقدیر میں ہمارے لیے لکھا ہوا ہے ان تمام سے ہم راضی رہیں۔ یہ غوث پاک دعا فرما رہے ہیں، راضی رہیں، اور اسی طرح جو بھی اللہ نے فیصلہ ہمارے لیے کہ ہم ایک تو رضا بھی ہمارا عنوان ہو اور قضا بھی، قضا میں فیصلہ، ججمنٹ آف ریئل گاڈ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ججمنٹ ہے ہمارے حق میں، رضینا قسمت الجبار فینا بولتے ہیں نا، اب ہمارے سلسلے میں جبار نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ہم اس سے راضی ہیں۔ اب یہ تو انہی مطلب یہ کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 کل 34 آیتوں کی کا خلاصہ 22 سطر میں غوث پاک نے فرما دی ہے سورہ لقمان کی۔ سورہ لقمان کا خلاصہ میں سے ایک اور بات جو اشارتاً غوث پاک تو کہہ ہی دیے ہیں لیکن واضح کر دے رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ماں باپ کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات کہی ہے کہ اگر ماں باپ تمہیں شرک کا حکم دیں تو خصوصاً آیت نمبر 15 میں تو ان کی شرک میں اطاعت نہ کرو، لیکن جب تک وہ زندہ رہیں ان کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں باپ کے حوالے سے جو ماں باپ ظلم کرتے ہیں، جو ماں باپ مطلب یہ کہ توحید اور رسالت کے خلاف ایڈوائز کرتے ہیں اپنی اولاد کو، تو چاہیے کہ اولاد ان کی اس ایڈوائزری کو قبول نہ کرے اور ماں باپ کی ہدایت کے لیے پھر جو سامان ممکنات میں سے ہوں وہ کرتے رہیں، کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک اللہ کے مطلب ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار رسپانسبل ہے، اور تمہاری رسپانسبلٹی اگر تمہیں اللہ پاک نے ہدایت کے ذریعے عطا کی ہے تو آپ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بس صرف لفظ ماں باپ کو سوچ کر کے اس لیے مطلب یہ کہ صحیح بات یا سچی بات نہیں بولتے ہیں کہ ہم تو بیٹے ہیں، وہ جتنا بھی ظلم کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہدایت کا سامان آپ کے پاس موجود ہے تو ہدایت آپ کریں ممکن حد تک۔ دوسری بات، علم غیب کے حوالے سے بڑی اہم بات کہی غوث پاک نے کہ علم غیب جو ہے، یہ بات آج بھی اشارہ کر دے رہا ہوں کہ علم غیب کا معنی ہوتا ہے غیب جاننا، اور ادراک غیب کا معنی ہوتا ہے غیب کا احاطہ کرنا۔ تو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ علم غیب کا ہے، اور وہ بھی علم غیب اور علم الغیب جو میں نے واضح کر دیا تھا۔ علم غیب کا معنی ہوا ہے جتنا اللہ پاک نے چاہا اپنے نبی یا ولی جس کو بھی چاہا عطا فرمایا، یہ علم غیب کا کانسیپٹ ہوا۔ علم الغیب ہمارا عقیدہ نہیں، جو غیب پر الف لام جس کو کہتے ہیں وہ غیب عقیدہ نہیں، اس میں کہ استغراق کا ایک تصور آتا، یعنی علم الغیب کا معنی ہوتا تمام۔ تو جب ابھی ادراک کے مفہوم ہی میں نے وہ واضح کر دیا کہ ادراک کہتے ہیں سب کا احاطہ کرنا پورے کا، اور اللہ پاک کوانٹیٹی، اس کا اللہ پاک کا علم جو ہے ذات و صفات کے اعتبار سے سب یہ کوانٹیٹی میں آ ہی نہیں سکتا، تو پھر ادراک کا عنوان ہی ختم ہو گیا۔ لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ علم غیب کے حوالے سے یہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کے لیے یا رسول کے لیے جو علم غیب مانتے ہیں یا ولیوں کے لیے جو مانتے ہیں، نبی کے فیض میں، نبی کے آئینے میں، نبی کے تحت، نبی کے واسطے سے، وہ عطائی علوم مانتے ہیں، ذاتی نہیں۔ عطائی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیول کے حساب سے، ان کے اسٹیٹس کے حساب سے جتنا چاہا ان کو عطا کیا۔ اب اس جتنا میں آپ حقارت کے انداز میں نہ بولیں جس طرح کے غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ بولتے ہیں، جتنا چاہا، اور جتنا ایسے بولتے ہیں جیسے کہ ان کو معلوم ہے جتنا چاہا۔ ظاہر ہے جب اللہ نے چاہا اور آپ اللہ کی چاہت کی کوانٹیٹی نہیں کر سکتے تو کتنا چاہا یہیں پر سے سمجھ میں آ گیا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے بڑا ایک اہم شعر فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دوسری جگہ فرمایا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے اوصاف تو آپ پیش کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، گن نہیں سکتے، گننا عیب بتا رہے ہیں۔ عیب تناہی یعنی تناہی شمار میں لانا یہ عیب ہے، اس لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خصوصاً غیب کا عقیدہ آپ رکھیں، اور یہ بھی رکھیں عقیدہ کہ اللہ پاک نے کتنا دیا ہے یہ تو عام نبیوں کے حوالے سے بھی ہم بالکل بول نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کے پاس ہے کتنا علم، کیونکہ یہ اس وقت ممکن ہوتا جب ہم اللہ کے علم کا احاطہ کر سکتے تھے، اور وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ نے کتنا دیا یہ عام نبیوں کے حوالے سے جب نہیں بول سکتے، تو خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ایسا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے آپ کہ نبی کو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جب سارے نبیوں میں یہ سب سے اعلیٰ ہے تو ظاہر ہے جب عام نبی اور رسول کے حوالے سے کوانٹٹی کا عقیدہ نہیں، احاطہ کا تصور نہیں، تو یہ نبی سب سے افضل ہیں، تو آپ کے علم غیب کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں ایک اور اشارہ کر دوں آپ کو خلاصہ تفسیر گیلانی کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کا رسول بنایا، سارے جہان کا، اس لفظ پہ غور کریں، سارے جہان میں قبر بھی داخل ہے، سارے جہان میں برزخ بھی داخل ہے، سارے جہان میں آسمان کے جو سارے طبقات ہیں، 7 طبقات، آسمان کے 7 طبقات اور زمین کے 7 طبقات، غرضے کے اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے وہ سب ہے۔ اسی لیے عالم کی تفسیر، عالم کا معاملہ آپ دیکھیں گے تو عقائد کی کتاب میں ملے گا العالم ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب عالم ہیں، اور حضور کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرمایا۔ تو جب سارے عالم کے رسول ہیں تو رسول کے لیے یہ لوازم رسالت میں سے یہ ہوا کہ ظاہر ہے رسول جب سب کے ہیں تو سب کا علم بھی، سب کا بایو ڈاٹا بھی رسول کے پاس ہونا لازم ہے، ورنہ رسالت پیغامبری کو بولتے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام سب جگہ پہنچانا، یہ محمد الرسول اللہ کی ذمہ داری میں سے لازم یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان اور اس کے اندر جو مخلوقات ہیں سب کا علم ہے، 7 زمین اور اس کے اندر جو مخلوقات ہیں سب کا علم ہے۔ یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو شان رسالت عامہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی وجہ سے اس کا انکار نہیں کریں گے، مگر جاہل یا جاہل نہیں تو کم سے کم گمراہ ضرور۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، شب جمعہ کے صدقۃ الطفیل میں ہم سب کو صبح و شام زندگی میں رونقیں بہاریں رعنائیاں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔